کیونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اس کے بارے میں یہ جو خصی بکرا ہے, خصی بکرا جس کو پنچ کیا جاتا ہے ان کو پوروں کو, کہ جائز ہے نا جائز ہے؟ اچھا ایک اور سوال کر لیتا ہوں آپ سے, کیا جو بقرہ عید ہم کاٹتے ہیں, بکرا کاٹتے ہیں قربانی کے لیے, کیا ہم سارا گھر میں کھا سکتے ہیں؟ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ لوگ لے لیتے ہیں کم قیمت کی وجہ سے, تو اس لیے ہمارا یہ پیغام ہے کیا وہ آنر پیشاب والا بکرا نہ لیں, کیونکہ وہ نقص ویسا ہی ہے جیسے کان کٹا ہوا, ٹانگ کٹا ہوا, آنکھ نہ ہونا, سینگ ٹوٹا ہوا. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ محمد یعقوب. آپ کو محمد حمید. دین کے بارے میں پوچھ لیں ایک دو سوال آپ سے, کیونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس کے بارے میں. السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد ایوب. ایوب بھائی, آپ کا نام؟ محمد عثمان. اچھا دین کے متعلق ایک دو سوال کر لیں, ابھی بڑی عید آ رہی ہے اس کے متعلق ایک دو سوال کر لیتے ہیں. یہ جو خصی بکرا ہوتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اس طرح ہمیں نہیں پتا, پتہ نہیں. ناجائز ہے میرے خیال میں. ہاں جی, اس کی قربانی نہیں ہوتی شاید. جائز ہے. جائز ہے. جی کیوں جائز ہے؟ کیونکہ بکریوں کو جو ہے وغیرہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جی آپ سے ہاں جی, آپ سے سلام بھی ہے, دو بکریوں کو مطلب کرتے تھے گھر پہ, مہنڈے کرتے تھے دو. مینڈے. جی خاص بالکل صحیح بھائی, ناظرین بھائیوں نے بالکل صحیح بتایا, خصی بکرا کرنا بالکل جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو بکرے خصی کیا کرتے تھے. میں نے آپ نے پوچھا کہ خصی بکرا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, بھائی نے بتایا ناجائز ہے. ان کی معلومات کے لیے کہتے ہیں خصی بکرا کرنا افضل ترین ہے, افضل ترین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مہنڈے کرتے تھے خصی, ایک امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. خصی بکرے میں کیونکہ عیب ختم ہو جاتا ہے, اس لیے بہت سے لوگوں کو, کافی لوگوں کو بلکہ اکثریت کو یہ پتا ہے کہ وہ ناجائز ہے, لیکن ناجائز نہیں, بہت زیادہ افضل ہے. خود بھی کریں, آنر بکرا کرنا جائز ہے, لیکن جو پیشاب پیتا ہے بکرا وہ اتنا ہی نقص ہے جتنا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہوا ہے, لیکن لوگ سستے کی وجہ سے لے لیتے ہیں. یہ پیشاب کا اس کو کہتے ہیں نپاک, یعنی کہ اسمیل آتی ہے جس کے گوشت میں سے کھڑا ہوتا ہے, وہ جو پیشاب پیتا ہے بہت زیادہ, وہ اتنا ہی جو نپاک ہے, نجس جس کو کہتے ہیں, وہ جانور وہ نپاک جو ہوتا ہے وہ اس کی قربانی نہیں ہوتی. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ لوگ لے لیتے ہیں کم قیمت کی وجہ سے, تو اس لیے ہمارا یہ پیغام ہے کیا وہ آنر پیشاب والا بکرا نہ لیں, کیونکہ وہ نقص ویسا ہی ہے جیسے کان کٹا ہوا, ٹانگ کٹا ہوا, آنکھ نہ ہونا, سینگ ٹوٹا ہوا, اس لیے آپ یہ والا بکرا لیں. اچھا ایک اور سوال کر لیتا ہوں آپ سے, یہ قربانی کا جو گوشت ہے ہم قربانی کرتے ہیں, آپ نے بکرا کاٹا, میں نے بکرا کاٹا یا گائے کاٹی, سارا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو غریبوں کو بھی دینا ہے. تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نا. 3 حصوں میں تقسیم کرنا. کیسے؟ ایک حصہ جو ہے وہ مطلب جو بہن وغیرہ ان کے, ایک حصہ اللہ رشتہ داروں کا. ہاں رشتے نہیں, بہن کا وغیرہ نا, اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا, اور ایک گھر والوں کا ہوتا ہے. کیا ہم سارا گھر میں کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں, اس کے 3 حصے کرنے چاہیے, ایک حصہ اللہ کے نام پہ, دوسرا رشتہ داروں کے, اور تیسرا خود کا. اچھا جی ایسا ہی. ہاں بالکل, کہ بھائی نے صحیح بالکل صحیح بتایا. ایک حصہ اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, اور ایک قربا کے لیے, بیٹے نا جی مجھ سے کا یہ ہے. لیکن اگر ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو ناظرین, اگر جو آپ کو پتہ تھا تو آپ کے اس میں ضرور بتائیے گا, کہ اگر جو بہت زیادہ غریب ہو, جس کے بیچارے سال میں یا 8 مہینے میں 10 مہینے میں گوشت پکتا ہے, کہ سارا سال سبزی کھاتے ہیں, ان کا افضل ہے خود کھانا سارا. جو عام لوگ ہیں جو کھاتے رہتے ہیں روٹین وائز, تو وہ ان کا تو مستحب طریقہ یہی ہے کہ ایک حصہ اپنا نکالیں, ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک غربا کا. مستحب طریقہ یہی ہے, لیکن اگر خود بھی کھا لیں سارا اور جو حقدار ہیں تو یہ افضل ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں.